فرمائیں. اور یہی وجہ تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذہن دیا، یہ فکر دی، یہ عقیدہ دیا اپنے ماننے والوں کو کہ اے لوگوں، تمہارا ایمان اور عقیدہ اللہ کے ساتھ بالکل صاف اور ستھرا ہونا چاہیے. نہ تم شریک کرو اللہ کی عبادت میں، نہ تم شریک کرو اللہ کے صفات میں، نہ تم شریک کرو اللہ کے اختیارات میں، نہ تم شریک کرو اللہ کی ذات میں. ساری چیزوں میں اسے یکا اور تنہا تسلیم کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ توحید. یہ کیا کہلاتا ہے؟ توحید. اور جو اس میں نل ہے وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، داڑھی رکھے اور پگڑ باندھے، وظیفے کرے اور کعبے کی تعمیر کرے، کچھ بھی کرے، وہ جنت میں جا سکتا؟ وہ ہرگز جنت میں نہیں جا سکتا. وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ غیر ہدایت یافتہ ہے. دلیل قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد میں اپنے ایمان کو انہوں نے ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، مکس نہیں کیا، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. انہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول اینا لا یظلم، ہم میں کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، یہ ظلم وہ ظلم نہیں ہے جو کسی کو تماچا مار دیا جائے، کسی کو کچھ کر دیا جائے، بلکہ یہ ظلم سے مراد قرآن کریم کی وہ آیت ہے. صاحب قرآن نے اشارہ فرمایا کیا؟ ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. شرک سب سے بڑا ظلم. آج لوگ بڑے بڑے پوسٹر نکالتے ہیں کہ سود مت کھاؤ، زنا مت کرو، چوری مت کرو. واللہ بتلا رہا ہوں بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، فلمی پوسٹروں کے اوپر تحریک ہفتہ منایا جا رہا ہے اور کالک لگائی جا رہی ہے، فلمی پوسٹر پھاڑے جا رہے ہیں اور سمپوزیم سیمینار کیے جا رہے ہیں. معاشرہ بگڑ رہا ہے، سماج بگڑ رہا ہے. رب ذوالجلال کی قسم ہے، زنا کے خلاف، چوری کے خلاف، بدماشی کے خلاف، سب کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے. لیکن اس روئے زمین پر رب ذوالجلال کی توحید کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اس کائنات پر، اس دھرتی پر شرک کا بازار گرم ہے. کوئی کلمہ پڑھنے والا، کوئی اللہ کا نام لینے والا بباغے تو ہل چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے توحید کا نعرہ نہیں بلند کرتا. شرک کے خلاف کوئی تحریک، کوئی مہم نہیں چلائی جاتی. اس سے بڑی بے غیرتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کتنی بڑی بے غیرتی. اس کے اوپر ترا یہ ہے. اور جو لوگ بیان کریں، جو لوگ لوگوں کو جنت کی طرف بلائیں، جہنم سے روکیں، انہیں بد مذہب کہا جاتا ہے، انہیں بد مذہب، بد عقیدہ کہا جاتا ہے، یہودیوں کا ایجنٹ کہا جاتا ہے. اے نصرانیوں کے ایجنٹ ہیں. اے یہود و نصارہ کا نام لینے والوں، اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچو، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ نام پیرانے پیر کے حکم کہنے کے بجائے تمہیں خود لگتے ہوں. مشرکین مکہ بھی محمد الرسول اللہ کو دیوانہ کہتے تھے. مشرکین مکہ بھی نبی کائنات کو جادوگر کہتے تھے. مشرکین مکہ بھی نبی کائنات کو بزرگوں کا گالی دینے والا کہا کرتے تھے. تم بھی آج یہ الزامات ان کے ماننے والوں پہ لگا رہے ہو. کہیں ایسا تو نہیں کہ تم انہی کی صفوں میں داخل ہو؟ ہوش کے ناخن لو اور سنو، ہوش کے ناخن لو اور اپنی زبانوں کے اوپر لگام لگاؤ. توحید اور سنت، توحید اور شرک کے مسئلے کو آج امت کے سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے آج 85% مسلمان شرک کی غلاظتوں میں سسکیاں لے رہا ہے، جس کی وجہ سے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے. کاٹے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، سماج بگڑا جا رہا ہے، سب کچھ. کیوں؟ اس لیے کہ جب بنیاد ٹیڑھی ہو اس کی عمارت سیدھی ہو سکتی نہیں ہو سکتی. نماز کوئی فائدہ دے سکتا؟ نماز اللہ نے نماز کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائیوں اور برائیوں سے نماز روکتی ہے. لیکن بتاؤ بے حیائیاں برائیاں ختم ہو رہی ہیں؟ وہ کوئی رک رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ دل گندا ہے. زباں پہ امن کے نغمے ہیں، دل جہنم ہے. بت دلوں کے اندر بیٹھائے ہو. اقبال نے کہا تھا جو میں سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آئی آنے لگی صدا. جو میں سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل ہے، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ہزاروں مسجدیں تعمیر کر لو، کروڑ مسجدیں بنا لو اور اپنی پیشانیوں کو داغ لو جا کے مٹیوں پر رگڑ رگڑ کر، لیکن اگر دل گندا ہے،
دل کے اندر شرک ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے ساری عبادتیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ سنو تمہارا رب کیا کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لوگ ہمارے پاس اعمال لے کر کے آئے، بڑے بڑے اعمال لے کے آئیں گے، قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، رب فرماتا ہے ریت کے ذروں کی طرح ہم ان کے اعمال کو اڑا دیں گے، ہمارے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے چاہے اللہ معاف فرما دے۔ چوری کیا ہے، زنا کیا ہے، بدکاری کیا ہے، کچھ بھی کیا ہے، اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے اللہ چاہے گا اس کو اپنی منشا اپنی رحمت سے معاف فرما سکتا ہے، یا تو اسے جہنم میں تھوڑے دن رکھے گا، اس کے گناہوں کی سزا دے گا، پھر آخر میں اسے جنت میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا۔ لیکن مشرک، سنو رب کیا فرما رہا ہے، رب کہتا ہے کہ انہ من یشرک باللہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو شرک کر کے مرا ہے جنت اس کے اوپر حرام ہے، جنت اس کے اوپر حرام ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ان ظالموں کا وہاں کوئی مددگار، وہاں کوئی پیرانے پیر مدد کرنے کے لیے دستگیری کوئی نہیں فرمائے گا۔ وما للظالمین من انصار۔ میرے عزیزو، آج ہمارے چاروں طرف شرک اور بدعات کی گرم بازاریاں ہیں، شرک اور بدعات دندراتے پھر رہے ہیں، ادھر کلمہ پڑھنے والے مسلمان، ہاں کلمہ پڑھنے والے مسلمان شرک اور بدعت کی تجارتوں اور اس کے خرید و فروخت میں ملوث نظر آتے ہیں۔ آج شیطان نے انہیں ان بدعقیدگیوں کو ان کی نگاہوں میں مزین اور آراستہ کر دیا ہے، اور برے علماء اور بری باتیں بتانے والے، برے عبادت گزار زاہد، یہ اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں دین اور اسلام کے، اور جو رات اور دن اللہ کے ساتھ ساتھ غیروں کی عبادت اور پوجا میں مصروف ہیں، ان کے ظاہری تقوی اور ان کے ظاہری طہارتوں اور ان کے پگڑیوں اور ان کے جب و دستار کو دیکھ کر بہت سارے بیچارے مسلمان دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کے بندو اور اے اللہ کی بندیوں، کیا تم بھول گئے کہ تم اس دنیا میں اکیلے آئے ہو، اور اکیلے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جانا پڑے گا اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، سورہ انعام آیت نمبر 94 اور تم، اللہ فرماتا ہے اے لوگو تم آج ہمارے پاس تنے تنہا آ گئے، تنے تنہا گئے تھے، تنے تنہا آ گئے، جس طرح ہم نے پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو پیچھے ہی چھوڑ کر کے آ گئے۔ اللہ اکبر، پوری دنیا پیچھے چھوڑ کر آ گئے، اور ہم تو تمہارے ہمراہ دنیا میں، ہم تو تمہارے ہمراہ تمہارے شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے، آج تمہارے ہمراہ تمہارے سفارشی کہاں گئے جن کی نسبت تم دنیا میں دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں، واقعی تمہارے آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا ہے، اور وہ تمہارا دعویٰ سب کچھ جھوٹا ہو گیا ہے کہ دنیا میں ہمارے یہ سفارشی بنیں گے اللہ کے ہاں۔ اللہ فرمائے گا آج تو تم اکیلے آئے ہو، کہاں ہیں وہ؟ این شفعاؤکم این شرکاؤکم این شفع، کہاں ہیں؟ کہاں ہیں جن کے ناموں کی دہائیاں دیتے تھے؟ نظر تو نہیں آ رہے، وہ کہاں چلے گئے؟ اللہ اکبر، یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، وہاں نہ پیر کام آئے گا، نہ کوئی مرشد کام آئے گا، نہ کوئی ولی کام آئے گا، نہ کوئی مزار والا، نہ کوئی خانقاہ، نہ کوئی چلہ، نہ کوئی شدہ، نہ کوئی علم، نہ کوئی چبوترا، نہ کوئی جھنڈا، نہ کوئی شہید، بلکہ وہاں سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، انبیاء ہوں گے، رسول ہوں گے، وہ بھی رب سلم کہیں گے، اے اللہ سلامتی، اے اللہ نجات عطا فرما، اے اللہ نجات عطا فرما۔ وہاں تمہارا ایمان کام آئے گا اور تمہارے عقیدے، تمہارا عمل وہاں تمہارے ساتھ کام آئے گا۔ جس کا ایمان اور عقیدہ صحیح ہوگا وہ اللہ تبارک تعالیٰ دیکھے گا، پہلے ایمان
اور عقیدے کی صحت دیکھی جائے گی، اس کے بعد اعمال دیکھے جائیں گے، وہاں تمہارا ایمان اور عقیدہ، تمہارے اعمال کام آئیں گے۔ اس لیے اپنے ایمان اور عقیدے کی فوری طور پر اے مسلمانوں اصلاح کرو، اور شیطان نے جو شرک کی ملاوٹیں کی ہیں ان شرک کی آلودگیوں سے توبہ کرو، اور صرف اس مالک حقیقی کو اپنا سب کچھ سمجھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے لیے زمین دی ہے، آسمان دیا ہے، چاند اور ستارے دیے ہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، بس تم اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اے اللہ کے بندو، اے مسلمانوں، اپنے مالک و مولا کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو، اس کی قدر کرو، اس کے ساتھ کسی بھی مخلوق کو شریک نہ کرو۔ سنو سنو، توحید دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑی سچائی ہے، اور شرک دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑی گندگی ہے۔ مگر افسوس، نبی علیہ السلام نے جس شرک کو مٹانے کے لیے دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، آج ان کی امت اسی کلمہ پڑھ کر، اسی نبی کے راستوں کو چھوڑ، اس نبی کے راہوں کو چھوڑ کر مختلف قسم کے شرک اور خرافات میں مصروف ہو گئی ہے۔ اور بعض لوگ تو جانتے ہی نہیں کہ شرک کیا ہے، سمجھتے ہیں کہ صرف کسی دیوی دیوتا یا کسی مندر میں یا کسی پتھر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے سجدہ کرنا ہی شرک ہے۔ نہیں نہیں میرے عزیزو، شرک جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا، ساجیدار بنانا اللہ کی ذات میں، اللہ کے صفات میں۔ اب اس کی میں تھوڑی سی وضاحت بھی کرتا چلوں، اللہ کی ذات میں کیسے شریک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں فلاں اللہ کا حصہ ہے، یا فلاں اللہ کا بیٹا ہے، یا فلاں اللہ کا نور ہے، نعوذ باللہ، یہ شرک یہ شرک فی الربوبیت، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَجَعْلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، سورہ زخرف آیت نمبر 3، کہ لوگوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا حصہ قرار دیا۔ لوگوں نے بولو، لوگوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا حصہ قرار دے دیا۔ ان الانسان لکفور مبین، یقیناً انسان کھلا ہوا نافرمان ہے۔ گویا اللہ کا کوئی حصہ ہو سکتا؟ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کے نور سے کٹ کے بنائے گئے، یہی کہا تھا کرسچنوں نے، نصرانیوں نے، اور یہی کہا تھا یہودیوں نے کہ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا حصہ ہے، بیٹا ہے۔ نصرانیوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ جو ہیں اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور آج انہی کے نقش قدم پہ چلنے والے، نبی کی امت میں رہنے والے، کلمہ پڑھنے والے کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نور ہیں، اللہ کے نور سے کاٹ کے بنائے گئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ فرماتا ہمارا کوئی حصہ نہیں، ہمارا کوئی جز نہیں ہے، یہ انسان کافر ہے، کھلا ہوا کافر ہے، یہ کفر ہے، یہ کھلا ہوا کفر ہے۔ یہ ہے اللہ کی ذات میں شریک کرنا، اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جو صفت اللہ کے لیے خاص ہے، جو محاسن خوبیاں اللہ کے لیے خاص ہیں، ان میں کوئی صفت پوری ہو یا آدھی ہو یا ذرا بھی ہو کسی دوسری مخلوق کے اندر مان لینا۔ مثلا اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے یا نہیں؟ اللہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا، اللہ زمین کے تہ میں رہنے والے ننھے منھے کیڑوں کا علم رکھنے والا، پہاڑ کی چوٹیوں پر اگنے والے ننھے منھے پودوں کو جاننے والا۔ اللہ عز و جل کی یہ خاصیت ہے، یہ اس کی صفت ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ کالے پہاڑ میں کالی چونٹی اگر چلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ساتوں آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر جو مستوی ہے، رب ذوالجلال اس کالے پہاڑ میں چلتی ہوئی کالی چونٹی کے کالی رات میں اس کی آہٹ، اس کے پیروں کی چاپ کو عرش کے اوپر مستوی ہمارا رب اس کو سن رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہمارے رب کی شان ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب اگر یہ کوئی شخص عقیدہ رکھے، اب اگر کوئی شخص کسی دوسری مخلوق کے اندر یہ عقیدہ رکھے کہ جناب علی یہ بھی ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو جانتے ہیں، یہ بہت بڑے پہنچیلے بابا ہیں، یہ بہت بڑے ولی ہیں، یہ نبی ہیں، یہ پیر ہیں، یہ شہید ہیں، یہ بابا چقندر ہیں، یہ بابا پھکندر ہیں، یہ بابا فلانے ہیں، یہ بھی سب کچھ جانتے ہیں، یہ جس کو چاہیں بیٹا دے دیں، یہ جس کو چاہیں بیٹی دے دیں، مزاروں پہ آتے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، یہ دل میں سب باتوں کو یہ عقیدہ رکھے تو وہ پکے درجے کا مشرک ہے، وہ پرلے درجے کا مشرک ہے۔ سنو، اللہ رب العزت اپنی شان قرآن میں بیان فرماتا ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کا غیب کا علم کس کو ہے؟
صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمام غیب کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے۔ غیب کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی غیب کا کسی کو کچھ علم نہیں ہے۔ سمندر ہو، خشکی ہو، تری ہو، جو بھی پتا گرتا ہے زمین کی تہوں میں، جو کچھ بھی ہے، سب کا علم کس کو ہے؟ اللہ عز و جل کو ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے اسی لیے زبان سے کہلوایا، اے نبی تم کہہ دو قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا عالم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا یوحى الی۔ اے نبی آپ اپنی زبان سے کہہ دو کہ جتنے بھی خزانے ہیں میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ سارے غیب کے، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ غیب کے خزانوں کا مالک میں ہوں، میں تم سے یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں غیب کے اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے غیب کا علم ہے، نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اتباع کرتا ہوں ان باتوں کی جو میری طرف میرا رب بھیجتا ہے، وحی کرتا ہے، میں اس اللہ کی وحی کا اتباع کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ غزوہ خیبر یاد ہے؟ غزوہ خیبر یہودیوں سے لڑائی ہوئی، ایک یہودن نے دعوت لی، زہر میں گوشت پکایا اس یہودن عورت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے دیا۔ اللہ کے نبی نے وہ گوشت زہر میں ڈوبا ہوا گوشت کھا لیا، صحابہ کرام نے بھی کھایا، کچھ صحابہ نگل گئے اور وہیں پر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے اللہ کے نبی کے دسترخوان پر، خود نبی نے بھی کھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی، اللہ کے نبی بچ گئے، اور آخری وقت جب موت کا آیا، اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کا چہرے مبارک سرخ ہو چکا تھا اور بار بار مجھ سے کہتے تھے عائشہ خیبر کے دن اس یہودن نے جو زہر کھلایا تھا، آج اس زہر کے اثر سے میرا کلیجہ کٹا ہوا جا رہا ہے، کٹتا جا رہا ہے۔ اے لوگو، نبی کو غیب ثابت کرنے والوں، نبی کو غیب نہ کہنے والوں، ذرا تم بتاؤ تمہارا پیر جس کے بارے میں تم آج دعویٰ کرتے ہو زندہ ہے، تم دعویٰ کرتے ہو یہ غیب جانتا ہے، میں اسے زہر کی پڑیاں دوں گوشت میں ملا کر کے اور اس کو بتاؤں اس میں نہ زہر ہے، وہ کھا لے تو دیکھوں میں، بہت بڑا پیر ہے وہ تمہارا۔ جان بوجھ کر کے گویا تم یہ عقیدہ بتلا رہے ہو کہ اللہ کے نبی جان بوجھ کر کے زہر کھائے تھے، نعوذ باللہ، اور صحابہ کرام کو جان بوجھ کر مرنے پر مجبور کیا تھا اللہ کے نبی نے۔ استغفر اللہ، یہ نبوت کے اوپر کتنا بڑا الزام ہے، کتنی بڑی تہمت ہے۔ اللہ کے نبی جو کچھ بھی کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ ان کا رب بتلاتا ہے، تب وہ لوگوں کو وہ باتیں بتلاتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے میرے بھائیوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی عقیدہ نہیں تھا۔ اب اگر علم غیب کو کسی دوسری مخلوق کے اندر ثابت کیا جائے یا کسی شخصیت میں مانا جائے، کسی ولی میں یا پیر میں، نبی میں، شہید میں، دیوی میں، دیوتا میں، یہ کہا جائے کہ یہ عالم الغیب ہیں، تو یہ سمجھو یہ اللہ کے صفات میں شریک کرنا ہے، اور ایسا آدمی مشرک ہے۔ ایسا آدمی کون ہے؟ مشرک ہے، مشرک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نفع نقصان پہنچانا، اولاد دینا، باج بنانا، مارنا، جلانا، بیمار کرنا، شفا دینا، ہدایت دینا، گمراہی دینا، یہ کسی کو کچھ دینا، عطا کرنا یا کسی کو محروم کر دینا، عزت دینا، ذلت دینا، مصیبتیں دور کرنا، بیماریوں کو دور کرنا یا مصیبتوں میں مبتلا کرنا، یہ سب اللہ کے صفات ہیں۔ کس کے صفات ہیں؟ اللہ کے۔ اب اگر کوئی شخص جس کو چاہتا ہے خوشی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے غم دیتا ہے، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یمسسک بخیر فهو على كل شيء قدیر۔ اللہ جس کو مصیبت دینا چاہے اسے کوئی روک سکتا، اور اللہ جسے خوشی دینا چاہے، جسے مسرت دینا چاہے، اسے کوئی چھین سکتا، وہ ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اے اللہ تو مالک الملک ہے، تو جس کو چاہتا ہے تخت عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تخت دار عطا فرماتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ ساری خیر
اور ساری بھلائیوں کا اے اللہ تو تنہا مالک ہے، تو تنہا مالک ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بگڑی بنانا، قسمتیں بنانا، یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اس کا کوئی بھی مالک و مختار نہیں۔ اب اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ فلانا فرشتہ یا فلاں ولی یا فلاں مزار والا یا فلاں پیر یا فلاں بزرگ یا فلاں جن یا فلاں چبوترا یا فلاں شدہ یا فلاں علم یا فلاں تازیہ یا فلاں بابا ہمیں شفا دے سکتے ہیں، ہمیں اولاد دے سکتے ہیں، ہمیں آرام اور تکلیف دے سکتے ہیں، ہمیں نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ سب اللہ عز و جل کے صفات میں کھلم کھلا شرک ہے، اور ایسا کرنے والا مشرک ہے۔ ایسا کرنے والا کون ہے؟ غور سے سن لو حیدرآباد کے دوستوں اور میری ماں بہنوں، یہ تفاصیل اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ یہ سرزمین شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، اس لیے یہ کھول کھول کر کے باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ تیسری قسم ہے اللہ کی عبادت میں شریک کرنا، مثلا ہر قسم کی عبادت و بندگی یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جب ہماری پیدائش اور ہمیں روزی دینے والا، ہمیں مارنے والا اور جلانے والا، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں، تو بتاؤ اللہ کی عبادت و بندگی میں بھلا کیسے کسی کا حصہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ جب دینے میں، روزی دینے میں، زندگی دینے میں، پیدا کرنے میں، مارنے میں، جلانے میں کوئی شریک نہیں، تو اللہ کی عبادت میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی؟ یہ سنو، اس لیے سجدہ اسی کو کیا جائے، مدد اسی سے طلب کی جائے، وہی حاجت روا ہے، وہی اللہ مشکل کشا ہے، وہی پکار کو سننے والا ہے، اسی کو پکارا جائے، پناہ اسی سے مانگی جائے، مصیبتوں میں اسی کی مالا جپی جائے، اور تمام امداد غیبی کے لیے اللہ عز و جل کو پکارا جائے، توکل اور بھروسہ اسی کے اوپر کیا جائے، امیدیں اور آرزویں اسی سے وابستہ رکھی جائیں۔ اسی طرح تقوی اور خوف اور خشیت صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی اختیار کی جائے، حقیقی محبت صرف اللہ کے لیے خاص کی جائے، نماز ہو، قربانی ہو، طواف ہو، اسی طرح سجدے ہوں، صرف اس اللہ کے لیے ہیں۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کیا گیا تو یہ اللہ کی عبادت و بندگی میں یہ شرک فی الالوہیت، اور اللہ کی عبادت و بندگی میں یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی آپ کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، یہ سب اللہ کے لیے ہے، اس میں کوئی کسی کا شریک، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، میں حکم دیا گیا ہوں اسی بات کا اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ اب اگر کوئی اللہ کے سوا غیروں کو پکارتا ہے، حاجت روا، مشکل کشا مانتا ہے، غیروں کی نظر و نیاز کرتا ہے، مرغ اور جانور مزاروں، قبروں، چلوں، شدوں، علموں پر، استھانوں پر لے جاتا ہے، ذبح کرتا ہے، نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، وہ کھلم کھلا مشرک ہے۔ اللہ سے اسے توبہ کرنا چاہیے، ورنہ جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے، دوزخ اس کے انتظار میں ہے۔ اللہ کے بندو، یہ ہے توحید کا معنی اور شرک کی مذمتیں اور توحید کی حقیقت۔ اب آؤ میں تمہیں بتاؤں، یہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، ایک حصے کا عقیدہ اور ایمان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا ایمان اس طرح سے ہونا چاہیے۔ ابھی ہم نے ایمان باللہ کا مطلب سمجھایا، ایمان بالرسل، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالآخرہ، ایمان بالقدر خیرہ و شرہ، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ میں رسالت تمہیں سمجھاتا چلوں، متفرق موضوعوں میں ایک موضوع ہے، رسالت سمجھنا ہے کہ نہیں سمجھنا۔ ابھی بھی تم اللہ کی توحید سمجھے ابھی پکے مسلمان نہ ہوئے، جب تک کہ نبی کو نہ مانو گے، جب تک کہ رسالت کا اقرار نہ کرو گے۔ اور رسالت کا اقرار کرنے کا مختصر سا مفہوم میں بتا کے آگے بڑھوں کہ رسالت کے اقرار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح رب ذوالجلال کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک کہلاتا ہے، اسی طرح نبی کی اطاعت میں، رسالت میں، نبی کی اطاعت و پیروی میں کسی امتی کی اطاعت و پیروی کو داخل کرنا یہ بھی شرک کہلاتا ہے۔ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ سنو اللہ تبارک، اور کان کھول کر کے سنو، کان کھول کر کے سنو کہ توحید اور رسالت یہ پورے اسلام کا مجموعہ ہے۔ لیکن ہماری بدنصیبی کہ جس طرح توحید ہم سے اس کی دولت چھینی گئی، اسی طرح سے ہم سے اور شرک باللہ میں ہم مبتلا ہوئے، اسی طرح وہیں ہمیں رسالت کی محبت بھی ہمارے دلوں سے چھین لی گئی، اور امتیوں کی محبت کرامات اور جھوٹے قصے اور کہانیوں کے بہانے لا کر ہمارے دلوں میں ڈالی گئی، نبی سے ہم کو دور کر دیا گیا۔ لوگوں کان کھول کر کے سن لو، جس طرح عبادت صرف خالص اللہ کی ہونی چاہیے، اسی طرح اطاعت اور پیروی بھی خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، ایمان اللہ کے اوپر تم لانے کا دعویٰ کرتے ہو، سنو
اللہ کی اطاعت کرو. اب یہ عمل کی باری آ رہی ہے, عمل کی باری آ رہی ہے. اللہ کی اطاعت کرو, رسول اللہ کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم, اور ان کی مخالفت کر کے اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو. پتہ کیا چلا کہ وہ عمل جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے, وہ عمل ضائع اور برباد ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اے لوگو, جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے, اتارا گیا ہے, اس کی اطاعت و پیروی کرو, اس کی اتباع کرو. ولا تتبعوا من دونه اولیاء, اللہ کے سوا اور دوسرے کسی اولیاء کے ساتھ نہ رہو, اس کی اتباع اور پیروی نہ کرو. صرف آسمان سے جو چیز تمہیں دی جا رہی ہے وہی تمہارا دین ہے, وہی تمہارا مذہب ہے, وہی تمہارا دھرم ہے. جو زمین پر بنایا جا رہا ہے وہ دین اور دھرم ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور تم میں جو حکمران ہیں, تم میں جو بادشاہ ہیں, ان کی اطاعت و پیروی کرو. فإن تنازعتم فی شیء, پس اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے, فردوہ الی اللہ والرسول, تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. اللہ اور اس کے رسول جو فیصلہ کریں اس کو تسلیم کر لو, اور اگر نہیں تسلیم کرو گے تو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اگر نبی کے فیصلے کو تم نہیں تسلیم کرو گے اور نبی کو جج نہیں مانو گے اور اپنے دلوں میں وسوسے پیدا کرو گے, رب فرماتا ہے وہ تیرے رب کے ربوبیت کی قسم ہے, وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا, وہ منافق اور کافر ہے. اس لیے یہ فیصلہ اٹل ہے کہ ہم میں آپ میں اختلاف ہو کسی مسئلے میں. آج بہت سارے اختلافات کی باتیں ہو رہی ہیں. ہم کہتے ہیں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, پرچہ بازی پوسٹر بازی کی ضرورت نہیں ہے. آؤ پیار اور محبت کی فضا میں, ایک قرآن تم بھی مانتے ہو, ہم بھی مانتے ہیں, ایک قبلہ ہمارا بھی تمہارا بھی, ایک نبی ہمارا بھی تمہارا بھی, ایک رسول ہمارا بھی تمہارا بھی, ایک قرآن ہمارا بھی تمہارا بھی, ایک حدیث ہمارا بھی تمہارا بھی. جھگڑا کس بات کا ہے بھائی, جھگڑا کس بات کا؟ کیوں گالی گلوچ بکتے ہو, کیوں پوسٹر بازی کرتے ہو؟ آؤ اپنے اختلافات کو رب کے قرآن کے سائے میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سائے میں سمجھ لیتے ہیں, معاملات حل ہو جاتے ہیں. آخر صحابہ میں بھی اختلافات ہوئے تھے, موقع آیا تھا کسی موقع پر کہا گیا کہ نبی کو ملک شام میں دفن کیا جائے, کسی نے کہا نبی کو فلسطین میں دفن کیا جائے, نبی کی لاشیں مبارک پڑی ہے, صحابہ کرام اختلاف کر رہے ہیں, کسی نے کہا عام مسلمانوں کی قبر میں دفن کیا جائے. جھگڑا ہوا, اختلاف ہوا, لیکن یہ اختلاف مٹا کیسے؟ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یارو تم شام کی بات کر رہے ہو, مسلمانوں کے قبرستان کی بات کر رہے ہو, فلسطین کی بات کر رہے ہو, میرے کانوں نے میرے حبیب کی ایک حدیث پاک سنی تھی, ایک حدیث میں نے سنی تھی, میرے نبی نے فرمایا تھا کہ نبی جہاں وفات پاتا ہے وہیں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. اللہ اللہ, سارے صحابہ کی گردنیں نبی کی اس حدیث پاک پر جھک گئیں, سارے اختلافات ختم ہو گئے, دلوں کے سارے وسوسے مٹ گئے. سبوں نے کہا صدقتا, تو نے سچ کہا ہے. نبی نے جب یہ فرمایا ہے, نبی عائشہ کے حجرے میں وفات پائے ہیں, اس لیے حجرے عائشہ میں قبر کھودو اور یہی نبی کو دفن کر دو. اختلاف ہوا تھا, اختلاف ہوا تھا. ابو بکر کے پاس بڑھیا آئی, اس نے کہا میرا حصہ وراثت میں چاہیے. ابو بکر نے کہا رب کے قرآن میں تیرا حصہ نہیں دیکھ رہا, رب نے نہیں کہیں تیرا حصہ مقرر کیا. ایک صحابی رسول غالباً ابو مسلمہ ہیں, وہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا امیر خلیفۃ المسلمین, خلیفۃ المسلمین, یار غار نبی, میرے کانوں نے میرے نبی سے حدیث سنی تھی, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ دادی کا حصہ پوتے میں لگتا ہے, دادی کا حصہ پوتے میں ہوتا ہے. اللہ اکبر, وہ ابو بکر صدیق جس کا مقام اور مرتبہ نبی نے فرمایا انبیاء کے بعد, میرے بعد اس کائنات میں قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب سے بڑا مقام و مرتبہ ابو بکر صدیق کا ہوگا. ابو بکر نے, وہ عالم, وہ خلیفۃ المسلمین, ایک ادنا سے صحابی نے رائے دی, رائے نہیں نبی کی حدیث بیان کی, آمنا وصدقنا, انہوں نے اپنی رائے کو واپس لیا, نبی کی حدیث پر فیصلہ دیا. آج تم نبی کی احادیث کے سامنے پتہ نہیں کن کن لوگوں کو پیش کرتے ہو, اور جب ہم نبی کی حدیث پیش کرتے ہیں تو تم کیا کہتے ہو؟ کہتے ہو اتنے بڑے عالم ہیں, اتنے بڑے عالم کیسے نہیں, ان کو نہیں علم ہے, ان کو نہیں پتا ہوگا, تمہیں صرف پتا ہے. یہی بات ابو بکر کے لیے بھی تو کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ تو چھوٹا سا صحابی, ابو بکر خلوت و جلوت کا ساتھی, تو آیا ہے ان کو سکھانے کے لیے, کہہ سکتا تھا, کہنے والا کہ نہیں کہہ سکتا, تو کہا کتنا بڑا عالم. لیکن نہیں,
ان کے دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے لیے کشادہ تھے، وہ نبی کی حدیث کا احترام کرتے تھے۔ آج کل کے مسخرے نہ تھے، آج کل کے یہ بھانڈ نما مولوی نہ تھے جو مجلسوں میں، کتابوں میں، تحریروں میں حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ ارے تم یہاں نبی کی حدیث کا تمسخر اڑا رہے ہو، کل میدان قیامت میں تمہاری دھول اڑے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اگر بغیر توبے کے مر گئے تو۔ کہتے ہو تم اپنے، ہاں مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرو، کھڑے ہو کے پیشاب کرو، تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو، کھڑے ہو کے پیشاب کرو، نبی نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا ہے تو تم بھی کرو، تب تمہیں ہم اہل حدیث مانیں گے۔ اے ذلیل مولویو، حیا کرو حیا۔ ہم بیٹھ کر کے نبی کی، ہم بیٹھ کر کے استنجا کرنے کو بھی نبی کی سنت سمجھتے ہیں، اور کھڑے ہو کر کے بھی جس طرح میرے نبی نے پیشاب فرمایا ہے جس مقام پر، ارے کل کو ہمیں بھی اگر ایسا مقام آیا، میرے نبی نے یہ درس دیا، میری امت کے لوگوں یہاں گندگی تھی، میں نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا اس خوف سے کہ کہیں میرے کپڑے نہ گندے ہو جائیں، اگر ایسا موقع تمہیں بھی آئے تو تم بھی اسی طرح اپنی ضرورت پوری کر لیا کرو۔ یہ ہمارے نبی نے درس دیا۔ تم کس نبی کے ماننے والے؟ تم نے تو نبی کا کلمہ ضرور پڑھا، لیکن منافقوں والی چال چلی، نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں، منافق یہی کہتے تھے نا، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یشہد انک رسول اللہ، اے نبی اللہ گواہی دیتا ہے واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن ولکن المنافقین لکاذبون، یہ جو منافق ہیں تیرے رسالت کی گواہی دیتے ہیں یہ جھوٹے لوگ، تو جھوٹ نہ بولو۔ اگر زبان سے اقرار کرتے ہو تو عملی جامہ بھی اسے پہناؤ، ورنہ منافقت ہوگی۔ یہ سنو، اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہاں اگر تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اختلاف ہوتے ہیں، جہاں چار برتن ہوتے ہیں کھنک ضرور ہوتی ہے، تو جھگڑا نہ کرو، لڑائی نہ کرو، بائیکاٹ نہ کرو، ادھر ادھر جا کے خرافات نہ کرو۔ آؤ علماء موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، کون سا ایسا مسئلہ ہے جو دنیا میں حل نہیں ہوا ہے؟ آج یہود و نصارہ نے شیک ہینڈ کیا ہوا ہے، ہزاروں برس کے اختلافات، یہودیوں کو لاکھوں کی تعداد میں جرمن اور اس نازی وہاں پہ قتل کیا گیا تھا، یا نصرانیوں نے قتل کیا تھا، کرسچنوں نے قتل کیا تھا، برسوں کی دشمنی۔ قرآن بھی کہتا ہے یہ آپس میں دشمن ہیں، لیکن آج یہود و نصارہ ہاتھ ملا چکے ہیں۔ آج سارے الکفر ملت واحد ہے، ہم ہی کیوں نہیں ایک ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے فتنہ پھیلانے والے ایک نہیں ہو سکتے، اور نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ کتنے؟ ہاں 73، اور بڑا اکثریت پہ ناز ہے کہ ہم 80% ہیں، 80% جہنم میں جائیں گے، یاد رکھو 80%، 80 نہیں 90، اللہ تعالیٰ 99 بلکہ کہہ لو، صحیح بخاری کی روایت، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو قیامت کے دن حکم ہوگا، اے آدم 100 میں سے 99 کو جہنم میں اور 1 کو جنت میں جانے دو۔ اللہ اللہ، وہ دن کیا ہوگا؟ 100 میں سے کتنے کو؟ 99 کو کہاں؟ جہنم میں، اور 1 کو؟ کیا حال ہوگا اس وقت؟ کر رہے وقت اکثریت پہ ناز کر لو، کر لو۔ 1 نبی فرماتے ہیں 72 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائے گا۔ کتنے؟ 1 گروہ۔ پوچھا گیا وہ گروہ کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یہ ترازو جس پر میں ہوں، میرے صحابہ۔ آؤ، صحابہ نے چلے بنائے تھے، شدے بنائے تھے، چبوترے بنائے تھے، خانقاہیں بنائی تھی۔ صحابہ صوفی صاحب تھے، تھوکتے تھے صوفیت پر، صوفی تھے۔ صحابہ چلے چپاٹے حق ہو کے نعرے لگاتے تھے، صحابہ تسبیح ڈھکیلتے تھے، صحابہ چبوترے پوجتے تھے، جھنڈے پوجتے تھے، پنجے پوجتے تھے، صحابہ سجدے کرتے تھے، قبروں کے مجاوری کرتے تھے۔ اللعوذ باللہ، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو۔ کہاں ہے اسلام؟ اسلام 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 کا تم نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے اسلام کی راہوں میں تم روڑے پڑے ہوئے بیٹھے ہو، ورنہ پوری کائنات مسلمان ہوتی، پورا ہندوستان مسلمان ہوتا، لیکن تم نے اسلام کو بدنام کیا ہے اپنے کیریکٹر سے، اپنے کردار سے۔ یہ اسلام نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ یہ تعلیمات ایک نہیں، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ اللہ، نبی کے پیچھے چلنے کا فائدہ کیا ہے؟ بولو، امتی کے پیچھے چلو گے
جہاں وہ جائے گا وہیں یار غاری میں تم بھی جاؤ گے میڈک اور چوہے کی طرح. لیکن نبی کہاں جائیں گے؟ نبی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے حکم ہوگا اے میرے نبی جاؤ جنت کے دروازے کو اپنے ہاتھوں سے کھولو. سب سے پہلے جنت کا دروازہ کون کھولے گا؟ میرے نبی کھولیں گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے میں دروازے پہ دستک دوں گا. اندر سے رضوان جنت پوچھے گا کون ہو؟ کہوں گا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا جائے گا کہ آئیے 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 آپ ہی کے لیے حکم ہوا ہے جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے. جنت کا دروازہ کھلے گا, میں داخل ہوں گا, میری امت جنت میں داخل ہوگی. کل امتی یدخلون الجنہ, کل امتی یدخلون الجنہ, میری امت, میری ہر امت, میری امت کا ہر آدمی جنت میں داخل ہوگا. میری امت کا ہر آدمی جنت میں داخل ہوگا. الا من ابا, الا مگر وہ جنت میں نہیں جائے گا جو انکار کرنے والا ہو. قیل ومن ابا, صحابہ نے پوچھا کون انکار کرے گا اللہ کے نبی آپ کا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ, جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا, اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا. سوچ لو, سوچ لو, ہم کچھ نہیں کہیں گے. آج یہ آیات کیا ہیں, کس کے لیے ہیں؟ کیا انہی صحابہ کے لیے تھی؟ بولو, یہ قیامت تک کے لیے نہیں ہے؟ یہ حدیث کس بات کی طرف نشاندہی کر رہی ہے؟ آخر یہی آیتیں اور یہی نصیحتیں تھیں. صحابہ کرام نے عمل کیا کہ نہیں کیا؟ جنت کی خوشخبری ان کو ملی کہ نہیں ملی؟ بولو, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ ملی کہ نہیں ملی؟ وہ زمینوں پہ چلتے تھے اور جنت کی بشارتیں آسمانوں سے ان کے لیے اترا کرتی تھی. فرشتے ان سے مصافحہ کیا کرتے تھے. یہی وہ آیتیں اور یہی وہ تعلیمات تھیں. اب ہمارے علماء سو اور برے علماء, انہوں نے ہمیں ٹرننگ پوائنٹ دیا. کیا دیا؟ ٹرننگ پوائنٹ. ٹرننگ پوائنٹ دیا. کیا؟ نہیں, اب صرف نبی کی اتباع سے تمہیں نہیں جنت ملے گی. اب فلاں امتی کو جب تک اپنا رہبر نہیں مانو گے, اپنا قائد اور امام نہیں مانو گے, تب تک نجات تمہیں نہیں ملے گی. فلاں امام کو مانو, اس نے کہا فلاں امام کو مانو, اس نے کہا ہمارے مذہب پہ چلو. اب مذہبیں بنائے گئے. کیا بنائے گئے؟ مذہب بنائے گئے. تم مسلمان ہو گئے ہو, کلمہ پڑھ لیا, ٹھیک ہے. ایک آدمی ہمارے ہاں مسلمان ہوا, عبد الرحمان راجستھان کا, جد علیکم کہنے کے وعلیکم السلام, بھائی مسلمان ہو گئے؟ کہ ہاں. اچھا مسلمان ہو گئے, ماشاءاللہ. اچھا یہ بتاؤ کون سے مذہب پہ چل رہے ہو؟ مسلمان ہو گئے ہو, اب کون سے مذہب؟ کہا اسلام. کہا نہیں نہیں, میرا مطلب کچھ اور ہے. کہا کیا ہے؟ کہا اسلام. اسلام تو ہے ہی ہے, تم مسلمان ہو گئے ہو, اس میں مذہب ہے. کہا کون سا مذہب؟ مذہب کا کیا مطلب؟ بولے مطلب حنفی ہو کہ شافعی ہو کہ مالکی ہو کہ حنبلی ہو, قادری ہو, چشتی ہو, رے کیا ہو آخر؟ تو بولے ہمیں تو کچھ بھی نہیں معلوم, ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین بتایا اس پہ ہیں. کہ نہیں نہیں, ایسے نہیں جنت ملے گی جب تک کسی نہ کسی مذہب اور کیٹیگری میں نہیں آؤ گے. کہا یہ کیٹیگری تو کافروں میں بھی ہے, تو وہ کیٹیگری چھوڑ کر تو ہم اس میں آئے ہیں کہ اسلام میں کوئی کیٹیگری نہیں, سارے مسلمان ایک ہیں, ایک اللہ, ایک نبی, ایک رسول, ایک قرآن, ایک حدیث. تو اب کہنے لگے نہیں نہیں, اصل میں آپ نئے نئے مسلمان ہیں, سمجھا کرو, یہ اصل میں سمجھنے کی بات ہے. فلاں مذہب. کہنے لگے بھیا میں نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, مجھے اپنے نبی سے مجھے کاٹ کر کسی امتی کی غلامی میں مجھے نہ ڈالو, میں اپنے نبی کا غلام بن چکا ہوں. اب تم مجھے نبی کی غلامی سے کاٹ کر امتیوں کا غلام بنانا چاہتے ہو. ارے ہم تو پہلے ہی اپنے برہمنوں اور اپنے پجاریوں کے غلام بنے ہوئے تھے, تو اس میں اور جب تم ہمیں اپنے امتیوں کا غلام بنا رہے ہو تو اس میں کیا فرق رہے گا؟ ہم نے تو وہ غلامی کو لات مار کر محمد کی غلامی پکڑی ہے, اب کسی امتی کی غلامی ہمیں قابل قبول. منہ لٹکا کے چلے آئے بیچارے, گئے تھے تبلیغ کرنے, اس نے خود ان کی تبلیغ کر دی, لیکن یہ سدھریں گے نہیں جلدی, یہ سدھریں گے نہیں. اب یہ کہا جا رہا, تو ہمارے لیے پہلے یہ تھا بھائی مسلمان بن جاؤ, بات ختم, اللہ رسول کو مان لو, قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے ختم. آج بھی وہی مسئلہ ہے, لیکن نہیں, علماء سو نے ٹرننگ پوائنٹ دی. اب کہا حنفی بنو, شافعی بنو, حنبلی بنو, مالکی بنو, رفاعی بنو. کیوں؟ اجماع ہو چکا ہے. ہم نے کہا کس نے اجماع کیا؟ کہا علماء نے. ہم نے کہا کون سے علماء نے؟ غائب. ہم نے کہا اللہ نے کہا ہے حنفی بنو, دلیل دو. رسول اللہ نے کہا میرے بعد حنفی بننا,
دلیل دو، شافعی بنو، مالکی بنو، حنبلی بنو۔ اللہ، اور سنو، نہ اللہ نے کہا قسم ہے جب تک اللہ نے زندگی دی ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو گواہ بنا کر اور ذمہ دار اسٹیج سے یہ اعلان کرتا ہوں، جاؤ کسی بھی امام ائمہ رحمہم اللہ، چاہے امام مالک ہوں، چاہے امام احمد بن حنبل ہوں، چاہے امام شافعی ہوں، چاہے امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ ہوں، ان میں سے کسی ایک کی کوئی بات بتلا دو کہ ان اماموں نے یہ کہا ہو میرے نام کا مذہب بنا لو، کل سے ہم مذہب بنانے کے لیے تیار ہیں، جاؤ لاؤ تو صحیح، لاؤ تو صحیح۔ قیامت آئے گی لیکن ان ائمہ جو ہمارے امام ائمہ ہدا ہیں، ائمۃ المسلمین ہیں، جو خود غیر مقلد ہیں، خود کون ہیں؟ بڑے تانے دیتے ہیں، غیر مقلد امام احمد بن حنبل، غیر مقلد امام مالک رحمت اللہ علیہ، غیر مقلد امام شافعی رحمت اللہ علیہ، غیر مقلد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، سارے غیر مقلد، سارے غیر مقلد۔ آرے نہ چلیں، ہمیں بھی کہتے ہو تو ہمارے سینوں پہ آرے چلتے ہیں، کیوں ہم غیر مقلد نہیں ہیں، ہم غیر مقلد، بولو حیدرآباد کے لوگوں بولو غیر مقلد ہو، ہم متبع ہیں۔ ہم کون ہیں؟ متبع، مطیع، فرما بردار ہیں اپنے رسول کے۔ مقلد کا الٹا غیر مقلد نہیں ہوتا، رات کا الٹا غیر رات ہوتا ہے، بولو، دن کا الٹا غیر دن ہوتا ہے، گرم کا الٹا غیر گرم ہوتا ہے۔ عجیب ناٹک بنایا ہوا لوگوں نے، اپنی گند ہمیں کیوں لگاتے ہو بھائی؟ مقلد تم بنو، اپنے آپ کو مقلد کہو، جاہل کہو، اندھا کہو، کچھ بھی کہہ لو، ہمارے باپ کا کیا ہے، لیکن ہمیں تو نہ کہو۔ ہم تو الحمدللہ نبی کے متبع ہیں۔ ہم کون ہیں؟ متبع ہیں، ہم مطیع فرما بردار ہیں، ہم غیر مقلد۔ اور اگر کہتے ہو تو ہمارے امام ابو حنیفہ، ہمارے امام شافعی، ہمارے امام مالک، ہمارے امام احمد بن حنبل، یہ سارے کے سارے غیر مقلد تھے، یہ سارے کے سارے مقلد نہیں تھے، معاف کرنا میرے عزیزو۔ رفاعی بنو، چشتی بنو، اب یہ ختم تو پھر اب دوسرا سلسلہ چلا، کیا؟ مرشدیت کا سلسلہ، شیعوں والا، قادری بنو، چشتی بنو، سہروردی بنو، نقشبندی بنو، صوفی بنو، رفاعی بنو، تیجانی بنو، فلانی بنو، فلانی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے؟ یہ دین ہے؟ کیا تم نے اسلام پہچانوایا ہندوستان کی دھرتی پر؟ آج ہندوستان کے اندر اسلام اجنبی بن چکا ہے، اسلام ماننا بہت بڑا مشکل کام ہو چکا ہے، اسلام پہ عمل کرنا مسلمانوں کے لیے مشکل ہو گیا، غیر مسلم تو ویسے دور بھاگ رہے ہیں۔ یہ ناٹک ہے، یہ صرف یہ مسئلے نہیں، یہ ڈھکوسلے، یہ مسئلے نہیں ہیں، سنو، بلکہ کیا ہیں یہ سارے ڈھکوسلے ہیں۔ اور یہی بات یہود و نصارہ نے بھی کہی تھی، یہی بات کیا کہی تھی؟ سنو، رب نے ارشاد فرمایا، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جنت میں وہی داخل ہو سکتا ہے جو یہودی ہو، جو نصرانی ہو۔ آج اس پرچے میں بھی وہی لکھا ہے کہ جنت میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہی داخل ہوں گے، اور جو ان کی مخالفت کرے وہ جنت میں داخل۔ یہی یہود و نصارہ کی روش تھی، انہوں نے یہی کہا تھا کہ جنت میں یہودی اور نصرانی داخل ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے تلک امانیہم، تلک، یہ ان کی آرزویں، ان کی بڑھ ہیں، یہ ان کی کیا ہے؟ بڑھ، سمجھتے ہو؟ بڑھ، ہاں، بڑھ نہیں سمجھتے، یہ ان کی بکواس ہے۔ اب سمجھ آئی؟ ان کے ڈھکوسلے ہیں۔ تلک امانیہم، یہ ان کا گمان ہے، خیال ہے۔ قل، اے نبی فرما دو، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، دعویٰ تو تم نے کر دیا پر دلیل لاؤ۔ کیا لاؤ؟ برہان لاؤ، ہاتو برہانکم، دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تم کہتے ہو شافعی بنو، مالکی بنو، حنبلی بنو، حنفی بنو، جنت میں جاؤ گے، ہاتو برہانکم، دلیل لاؤ اگر سچے ہو تو۔ اور قیامت آئے گی، دلیل نہیں آ سکتی۔ یہ ہے یہودیانہ فطرت جو آج اس امت کے برے علماء میں آ چکی ہے، اور آج گلی گلی میں یہی نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ لوگوں فلاں ہو جاؤ، فلاں ہو جاؤ، فلاں ہو جاؤ۔ میں کہتا ہوں میرے نبی نے کہا تھا ترکت فیکم امرین
लन तदिल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताब अल्लाह व सुन्नती। दो चीजें छोड़ के जाता हूं, जब तक तुम इन दोनों चीजों को मजबूती से पकड़े रहोगे कभी भी गुमराह नहीं हो सकते। और वो दोनों चीजें क्या हैं? मेरी सुन्नत है और एक अल्लाह की किताब है। इसलिए मेरे अजीजों, इन तालीमात के ऊपर अमल करो ताकि तुम जन्नत के मुस्तहिक बन सको और इसी राह पर चलते हुए तुम अल्लाह के महबूब बन सको। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु, मेरा नबी जो रास्ता बतला रहा है यही सीधा रास्ता है तो इसकी इत्तिबा करो। वला तत्तबिउ सुबुल, और दीगर दाएं बाएं राहों की इत्तिबा न करो। फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, वरना तुम सीधे राह से भटक जाओगे, गुमराह हो जाओगे। इसलिए मेरे अजीजों, तोड़ दो इन तकलीदी बंदिशों को, तोड़ दो गुलामी की इन जंजीरों को और आ जाओ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खालिस ताबेदारी में। उनकी गुलामी का पट्टा अपनी गले में डाल लो, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इत्तेहाद चाहते हो, इत्तेफाक चाहते हो तो आओ कुरान करीम का फार्मूला सुनो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैयन वला यत्तखिद बअदुना बअदन अरबाबा मिन दूनिल्लाह। कि ऐ अहले किताब आओ उस कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुत्तफक अलैह है। नंबर एक, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। वला नुशरिक बिही शैयन, इबादत अल्लाह के सिवा किसी की नहीं होनी चाहिए और ना ही अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना है। शिर्क से तौबा करो, इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। और तीसरा उसूल बताया गया, वला यत्तखिदु बअदुना बअदन अरबाबा मिन दूनिल्लाह, ना ही हम में बाज की तकलीद करे, बाज को अपना रब बनाए। हाँ, एक दूसरे की तकलीद करना यह रब बनाना हुआ, कोई किसी की तकलीद न करे। फ़इन तवल्लो, ए नबी अगर वो इसको मानते हैं, फ़क़ूलु अशहदू फ़इन तवल्लो, अब अगर इस उसूल को न माने, मुंह फेर लें, फ़क़ूलु अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून, तो कह दो जाओ जाओ, मुंह फेर कर जा रहे हो, जाओ हम मुसलमान हैं। हम कौन हैं? हम मुसलमान हैं, हम अपने नबी के अल्लाह के ताबेदार हैं। तुम फेर के मुंह जा रहे हो, जाओ। इसलिए मेरे अजीजों, आज इन नुस्खों को अपनाया जाए इत्तिहाद और इत्तिफाक बैनल मुस्लिमीन के लिए। इंशाअल्लाह सुबह का सूरज नहीं निकलेगा, मुसलमान उम्मत मुत्तहिद हो जाएगी इंशाअल्लाह तबारक तआला। ये दूसरा फार्मूला था, ये दूसरी रिसालत का बयान था जिसके ताल्लुक से मैंने आप हजरात की खिदमत में ये बातें रखी हैं। आओ, तीसरी चीज है मुसावात और बराबरी। जात और पात की और बिरादरी की लानतें। शादियों के मौसम आते हैं, हमारी माएं बहनें पहले तौर पर अपने बच्चों के लिए, भाइयों के लिए लड़कियां देखने से पहले कौन सी जात, कौन सी बिरादरी, तू सैयद, तू मुगल, तू पठान, तू फलाना, याद रखो ये इस्लाम में हराम है। ऐ मुसलमानों, अल्लाह से डरो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफू। ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक माँ और एक बाप से पैदा किया है, तुम सब आदम के बेटे हो, हव्वा के बेटे हो। सुनो सुनो, हमने तुमको मुख्तलिफ कबीलों और खानदानों में इसलिए बांटा है ताकि तुम आपस में तारुफ पैदा करो, पहचान पैदा करो। और सुनो, तुम में सबसे नेक और शरीफ और बड़ा आदमी वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला, जो मुत्तकी है। कोई भी हो, जूते के ऊपर पॉलिश लगाने वाला वो नौजवान जो रोड पर बैठकर जूतों में टांकियां लगाता है, जूते की पॉलिश करता है, अगर वो मुआहिद है, मुत्तबे सुन्नत है, पांचों वक्त का नमाजी है, हलाल खाता है, वो उस सैयद से उस आले रसूल से जो दावा करता है, जो शराबी, कबाबी, मुशरिक, मुजावर, कबर परस्त, शद्दे और अलम चबूतरों के तवाफ करने वाला, अपने आप को सैयद कहने वाला, अपने आप को खानकाह का मुजावर, अपने आप को बड़ा कहने वाला, उससे 1000 दर्जा वो बेहतर है जो जूते पे पॉलिश लगाता हुआ अल्लाह से डरने वाला नौजवान है। इसलिए कि कोई भी हो, यूं तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। अल्लाह के यहां ईमान देखा जाएगा, जात और पात, इरादरी और बिरादरी, ऊंच और नीच, ये काफिरों से आई हुई लानतें हैं। इसलिए मुसलमानों, तुम इन लानतों को अपने से दूर भगाओ
اور اے اہل حدیثوں اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والوں، رب ذوالجلال کی قسم ہے علماء کرام موجود ہیں ہمارے درمیان، جتنی ذات پات عام مسلمانوں میں ہوتی جا رہی ہے، ہم بھی ان لعنتوں سے ابھی تک نہیں نکلے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں قرآن و سنت کا، لیکن آج بھی ہمارے اپنے اہل حدیثوں میں اس طرح کے کافرانہ اور جاہلیت کے گند موجود ہیں کہ جب وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم فلاں ہیں، ہماری شادی فلاں ہونی چاہیے، ہم فلاں ہیں، فلاں ذات میں فلانی حرام ہے، یہ اسلام میں حرام ہے۔ ہاں دعویٰ کرتے ہو، پورے طور پر مکمل داخل ہو، صرف آمین رفع دین تک نہیں، بلکہ نبی کی احادیث کو اپنے سینے میں، اپنے ہاتھ اور پیر میں، اپنے سب میں سنبھالو، اور اس طرح باہمی اہل حدیث سے خاندان بنو، آپس میں شادیاں کرو۔ اور ابھی میرے ایک بھائی نے مجھے لیٹر دیا، لیٹر میں یہ بات لکھی کہ ہمارے اہل حدیثوں میں بھی آج ذات پات کی برادری کی وجہ سے ہماری بہت ساری بہن، ہماری بہت ساری بیٹیاں شادی کے عمر کے ان طبعی مراحل کو کراس کر کے بڑھاپے کی منزلوں میں جا رہی ہیں۔ باپ یہ کہتا ہے کہ میں باغیرت مسلمان سے شادی کروں گا، جبکہ نوجوان ہیں جو تان اور دچڑے اور گھوڑے اور جوڑے کی لعنتوں میں، حریص اور لالچی اور فقیر اور شیطان کی غلاظتوں جیسے سے بھی بدتر غلیظ ہو چکے ہیں، اور گھوڑے اور جوڑے کی لعنتوں میں ملوث ہو کر بہن اور بیٹیوں کی عزت و آبرو کا خیال نہ کرتے ہوئے اپنے نوجوانوں کو بیاہتے نہیں ہیں اور اس طرح کی لعنتوں میں گرفتار ہیں۔ اے مسلمانوں، اللہ سے توبہ کرو اور ان تمام لعنتوں سے توبہ کرو۔ یاد رکھو، اسلام بہت ہی خوشی و مسرت کا دین ہے۔ ارے اسلام صحیح طور پر اپنا لو، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہو گے، خوشیاں ہی خوشیاں رہیں گی، مسرتیں ہی مسرتیں رہیں گی، تم بہت بڑے ہو جاؤ گے، مالدار بھی ہو جاؤ گے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ بکریوں کے چرانے والے، گڈریے، اونٹ کے چرواہے، کھجور کی بیجیں چوسنے والے اسلام سے جب وابستہ ہوئے، رب ذوالجلال نے قیصر و کسریٰ کے تاج ان کے قدموں میں رکھ دیے۔ آج جو شخص اسلام کے اوپر عمل کرتا ہے، الحمدللہ قناعت کرتا ہے، خوش ہے، خرم ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، تم تو ایک بیویوں کو پالتے پالتے مرتے ہو، چار بیویوں کو پالتا ہے مرد موچوں پہ تاؤ دے کر کے، اس کی مردانگی کیا کہنا۔ اللہ نے اسے نوازا، اللہ اسے دیتا ہے، بخشتا ہے، تم خود ہی بزدل بنے ہوئے ہو، تم ایک ہی کو لے کے نہیں نبھا پاتے ہو۔ جوڑے چاہیے، گھوڑے چاہیے، پھلانا چاہیے، ارے تیرے باپ نے ہم کو کیا دیا، تیری ماں نے ہم کو کیا دیا، جو وہ کرتے ہو، بکواس کرتے ہو، حرام ہے۔ اے مرد بنو مرد، اور مہر کی رقم ہاتھ میں رکھتے ہوئے فخر کے ساتھ لڑکی کو، دیندار لڑکی کو پسند کرو، اور مہر باپ کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے بنا کسی گھوڑے جوڑے کے مسجد میں نکاح کر کے عزت و آبرو کے ساتھ ستوؤں پر، آٹوں پر، روٹیوں پر ولیمے کرا لو، 72 قسم کی دیگیں، 75 قسم کے حیدرآباد کے پکوان، لعنت بھیجو ان تمام سب چیزوں پر۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی کو ذلیل و رسوا کرتی ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور ذات پات کے ان تمام برائیوں سے توبہ کرو۔ بولو تیار ہو اس کے لیے کہ نہیں تیار ہو؟ نوجوانوں تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟ تمہیں فقیری کی دولت چاہیے یا اپنے ہاتھوں کی کمائیاں چاہیے؟ گھڑی دے دو، ڈراڈو گھڑی دے دو، ہمارے ہاتھ میں سیکو بھی گھڑی موجود نہیں ہے، سیل کی بھی گھڑی موجود نہیں ہے، کار دے دو، بنگلے دے دو، تمہارے باپ نے کما کے رکھی ہوئی ہے وہاں، تمہارے باپ نے کمایا۔ لڑکی چاہیے، مرد کی طرح جاؤ، رانی کو بیاہ کر کے لے آؤ، تم بھیک مانگتے ہو، لعنت ہے تمہارے اوپر اللہ کی قسم۔ اور گھوڑے اور جوڑے ہیں میری ماں بہنوں، اور اے بوڑھیوں اور بڈھو، تم بہت خطرناک ہو چکے ہو۔ تمہاری خطرناکیوں کی یہ نوجوان، ہمارا بھائی اگر اس طرح سے شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ بڈھے بڈھیاں بیچ میں روڑے ڈالتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہماری بھی 4 بیٹیاں بیٹھی ہیں، تو ایسے خالی کھلی شادی کر کے آ جائے گا تو میری بیٹیوں کی شادیاں کیسے ہوگی؟ واہ، وہ اپنی مرضی سے پیدا ہوئی ہے یا اللہ نے اسے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ اس کی شادی کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جوڑے بنائے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرو، مصلی بچھاؤ، رب ذوالجلال سے اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کے لیے جوڑے تلاش کرو، نیک اور صالح، صبر کرو، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے والا ہے۔ تم نیک نہیں بنو گے، صالح نہیں بنو گے، اللہ سے نہیں مانگو گے، ایسے ہی ریڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤ گے۔ اور میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں کہاں تک کیا بیان کروں، میں کیا چیزیں آپ کے سامنے رکھوں؟ آج اس لعنت کے اندر ہم سب ملوث ہیں۔ سنو،
ذات پات اسلام کے اندر حرام ہے اور یہ جاہلیت ہے، اس سے توبہ کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، آدم کے بیٹے تم سب کے سب ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔ اور لوگوں آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرو، بزرگوں کا احترام کرو، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، آپس میں لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، غیبت اور چغلی، قتل اور غارت گری، فتنہ پروری اور فساد، چوری اور بدماشی، زناکاری اور بدکاری، شراب خوری اور جوئے بازی اور لاٹری اور تاش، یہ تمام باتیں نوجوانوں اور بزرگوں اسلام میں حرام ہے۔ توبہ کرو ان تمام سب چیزوں سے، اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان سنو، نبی نے فرمایا جو جس حالت میں مرے گا اس کا حشر بھی اسی حالت میں ہوگا۔ یاد رکھو اگر زنا چوری بدکاری کرتے ہوئے شوٹ کیے گئے مارے گئے اسی حالت میں تمہارا حشر ہوگا اور جہنم میں جاؤ گے۔ خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ بعض لوگ مصائب کو برداشت نہ کرتے ہوئے، ہماری مائیں بہنیں بھی خود سوزی کر لیتی ہیں، جلا لیتی ہیں، چھتوں سے کود پڑتی ہیں، مر جاتی ہیں۔ ارے اتنے بھی بزدل کیوں؟ اللہ کیا تمہارا نہیں ہے؟ اللہ سے مانگو، اللہ جو مالک الملک ہے، تم رب سے اپنا لو لگاؤ۔ اللہ کی قسم اگر دل سے اللہ سے مانگو گے تمہارے ہاتھ بعد میں اٹھیں گے، اللہ تمہیں پہلے عطا فرمائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ رب کا وعدہ ہے مجھ سے ڈرو گے، حلال کھاؤ گے، حرام سے بچو گے، میرے فرمودات پہ عمل کرو گے، ہم تمہیں روزیوں کے لیے ایسے راستے بتائیں گے اور ان راستوں سے تمہیں روزی دیں گے کہ تم سمجھ ہی نہیں پاؤ گے کہ یہ روزی کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، یہ تمہارے رب کا وعدہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور روزیاں اللہ سے مانگو۔ ہر چیز، جوتا بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، گھوڑے کی نال بھی مانگنی ہے اللہ سے مانگو، روٹی بھی مانگنی ہے کس سے مانگو گے؟ اللہ سے مانگو۔ اللہ تمہارا سب کچھ ہے، وہی دینے والا ہے۔ اور اے مسلمانوں اپنے بوڑھے ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ یاد رکھو ماں باپ کی نافرمانی کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلمہ، موت کا وقت آیا، نوجوان کلمہ اس کے منہ سے نہیں نکل رہا ہے، صحابہ کرام نبی کی خدمت پہنچے، یا رسول اللہ فلانے آدمی کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ نبی نے کہا اس کے والدین زندہ ہیں؟ کہا اس کی ماں زندہ ہے۔ کہا ماں کو بلاؤ۔ ماں آئی، ماں سے پوچھا گیا تیرا بیٹا تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا؟ ماں نے کہا یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں، اپنی بیوی کو میرے اوپر فوقیت دیا کرتا تھا، ہاں اچھا اچھا کھلانا پلانا، اب جو بیوی کہے وہی مانتا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا معاف کر دے۔ کہا دن بھر جلایا، زندگی بھر اس نے جلایا ہے، میں کیسے معاف کر دوں، میں کیسے معاف کر دوں، میں نے بہت برداشت کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے، اس کے منہ سے کلمہ، معاف کر دے بی بی۔ اس نے کہا نہیں معاف کروں گی۔ کہا لکڑیاں جمع کرو۔ نبی نے کہا لکڑیاں جمع کرو۔ بڑھیا نے کہا کس لیے؟ کہا اس کو زندہ جلائیں گے، اس کو جلائیں گے اس لیے کہ تو معاف نہیں کر رہی، معاف نہیں کرے گی تو وہ جہنم میں چلے گا۔ بڑھیا ماں ہے، ماں کا دل ماں ہوتا ہے۔ ماں نے کہا یا رسول اللہ میری نظروں کے سامنے میرے لختے جگر کو جلاؤ گے، یہ کیسے میں گوارا کروں گی؟ اب نبی نے فرمایا نہیں گوارا کر سکتی تو معاف کر دے۔ بڑھیا نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کہتے ہیں تو میں معاف کر دیتی ہوں۔ صحابہ کرام ادھر ماں نے اس کی غلطیاں معاف کی، صحابہ کرام دوڑ کے آئے، اے اللہ کے نبی اس کے منہ سے کلمہ جاری ہو چکا ہے۔ یہ ہے دولت ماں اور باپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد نصیب، ہلاک اور برباد ہے وہ آدمی جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور جنت نہ حاصل کر لے۔ اے خوش نصیب نوجوانوں، اے خوش نصیب بہنوں، اے خوش نصیب بیٹیوں، واللہ تم خوش نصیب ہو کہ تم اپنے والدین کے زیر سایہ پل رہے ہو۔ بوڑھوں کا سایہ تمہیں نصیب ہے، بوڑھی ماں یا بوڑھے باپ کا سایہ شفقت تمہارے سروں پہ ہے۔ ان کی عزت کرو، ان کے عزت کرو، اور عزت کا مطلب یہ نہیں ہے، میں معاف کرنا ایک بات بتاؤں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اسی حیدرآباد یا اس کے قرب و جوار اور کرناٹکا وغیرہ میں بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اب مجھے یاد آیا، ایک بھائی نے مجھے اطلاع دی تھی کہ بہوؤں کے لیے خصوصی اسپیشل آرڈر ہوتا ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھیں نہ پڑھیں لیکن اٹھ کر ساس اور سسر کے پاؤں پڑتی۔ کیا پڑتی؟ اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں اور بہوؤں، حرام ہے یہ، اسلام میں حرام ہے یہ جو کافروں کے طریقے۔ اور اے بڈھو بڑھیوں، ساسوں سسروں اپنی بہوؤں کو اللہ سے ڈرو ورنہ اس کے بدلے تم ہی جہنم میں جاؤ گے۔ کہتے ہیں کہ اگر بہو پاؤں نہ چھوئے تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ بولو صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ اس کا مطلب کبھی لوگوں میں ہو رہا الحمدللہ، کبھی لوگ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے
तमाम कम से कम इन जिद्दोजहद का कुछ ना कुछ समरा तो होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लड़के बड़े बापों के पांव छूते हैं, बेटियां छूती, हराम है ये इस्लाम में। तौबा करो इन तमाम सब चीजों से, ये जाहिलियत की रस्म रिवाज हैं। इसलिए अल्लाह से डरो। और सुनो, मैं अर्ज ये कर रहा था, वालिदैन की फरमाबरदारी करो और आपस में मोहब्बत पैदा करो। भाइयों के रिश्ते और नाते को जोड़ो। दुधियाली रिश्ते, नन्हियाली रिश्तों को हत्तल इम्कान जोड़ते रखो। और सुनो, सिला रहमी की बरकत क्या है? सिला रहमी किसको कहते हैं? ये नहीं कि रिश्तेदार तुमको बुलाए तो तुम जाओ, नहीं, वो काटने की कोशिश करे, तुम जोड़ने की कोशिश करो, इसको कहते हैं सिला रहमी। ये है सिला रहमी। और इसकी बरकत क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसकी बरकत से उम्र में ज्यादती होती है। 40 साल की उम्र है, अल्लाह 80 बरस की करता है। अल्लाह अकबर। नंबर 1। नंबर 2, रोजियों में इजाफा होता है। 10 रुपए रोजी है, अल्लाह 20 रुपए देता है, उसका 3 गुना देता है, 3 गुना 4 गुना देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो किसी मुसीबत और आफत में अगर पड़ने वाला होता है, सिला रहमी करने की वजह से, अइज़्ज़ा और अकारिब और रिश्तों को जोड़ने की वजह से, उन मुसीबतों को अल्लाह ताला उसके ऊपर से दूर फरमा देता है। कितनी बड़ी बरकत है। इसलिए आपस में मोहब्बत पैदा करो। खाला हैं, नानी हैं, दादी हैं, फुफ्फी हैं, बहनें हैं, दामाद हैं, ससुर हैं, ससुराली रिश्ते, ननिहाली रिश्ते, दुधियाली रिश्ते, सब में मोहब्बत, उखुवत, भाईचारगी और सिला रहमी पैदा करो। इस तरह से एक खुशी तुम्हें नसीब होगी। और ए मुसलमानों, अपने घरों में तुमने अपनी औरतों को कैद रखा है। कैद रखा है तुमने? बोलो। कह रहे हो नहीं, तो क्या रोडों पे छोड़ रखा है? कैद रखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुमने अपनी औरतों को घरों के अंदर कैद रखा है। अब ये हमारी बेगैरती है कि हमारी बीवियां रोडों पर शॉपिंग सेंटरों में जाएं। हमारी बीवियां बगैर इजाजत कहां जा रही हो, पूछती कहां है, कभी मिल गई, कहां गई बेगम? अपनी अम्मा के यहां गई थी। अरे शौहर को पता नहीं, ससुरे को पता नहीं, बूढ़ी माँ बैठी है, भाग रही है इधर से उधर, शॉपिंग सेंटरों में घूम रही हैं, मेकअप में, और कहां कहां। आजकल तो तुम्हारी औरतों को बर्बाद करने के लिए ऐसी ऐसी दुश्मनों ने चालें चली हैं यारो। औजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्या बताऊं, ऐसी ऐसी चालें काफिरों ने। और मुसलमानों, हैदराबाद के गयूर नौजवानों, तुम इस शहर की आबरू हो, अल्लाह की कसम, तुम इस शहर की रौनक हो, तुम इस शहर गुलसिता के फूल हो। तुम अगर खत्म हो गए तो ये शहर वीरान हो जाएगा। तुम्हारी तहजीब, तुम्हारा तमद्दुन, तुम्हारा अकीदा, तुम्हारा ईमान इस शहर की इज्जत है। अगर ये खत्म तो सब कुछ खत्म। यहां उल्लू बोलेंगे, कौन बोलेंगे? मुसलमान न रहे तो कौन बोलेंगे? उल्लू बोलेंगे। इसलिए तुम्हारा फर्ज है कि इस शहर की रौनकें, तहजीब और सखावत जो इस्लाम से जुड़ी हुई है, उसको जिंदा रखो। उन अखदार को, उन कल्चर को, उन इम्तियाजी शान को जो हैदराबाद की है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसको जिंदा रखो। शिर्क और बिदात करके नहीं, बेहयाई फहाशी करके नहीं, हाँ, रोडों पर नंगे घूमने से नहीं, शराब और ज़िनाकारी करके नहीं, और क्लबों और नाइट क्लबों और डांस हालों और प्रोग्राम अटेंड करके नहीं। तुम इसलिए नहीं आए हो। इस्लाम में रहो, इस्लाम के साथ उसकी इज्जत को बढ़ाओ, तब ये इज्जत होगी, वरना जलील हो जाओगे। कुफ्फार तुम्हें काट के पीट के गटरों में डाल देंगे, तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, अपनी बहन और बेटियों को, औरतों को तुमने घरों में कैद रखा है। मतलब यह है, ये इस्लाम का हुक्म है कि वो घरों के अंदर रहें, 4 दीवारियों के अंदर। रोडों पर मारी मारी न फिरे बेपर्दा, बेहया। बुढ़ी है, हमने देखा है, बुढ़ी है 70 बरस की, माशाअल्लाह चेहरे पे पर्दा है, निकाब फुल ओढ़ के चल रही हैं, और बड़ी हसीन और खूबसूरत नौजवान लड़की बेपर्दा गले में रुपट्टे डाल के बगल में बुढ़ी का हाथ लेके चल रही है। हमने कहा ये उल्टी गंगा कहां से बह रही है भाई? है ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? ये निकाब जो 70 साल पे है, इसे तो 14 साल पे होना चाहिए था। 14 साल फितना जागता हुआ चल रहा है, बुढ़िया खूसट वो पर्दे में चल रही है।
یہ الٹی گنگا ہے. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارے ہاں ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ نانی ہے، دادی ہے، بیٹی فلانی جگہ لے کے چل. اب بیٹی نظریں ادھر ادھر بھٹکاتے ہوئے چل رہی ہے، بوڑھی بیچاری پردے میں جا رہی ہے. حرام ہے یہ اسلام کے اندر. جس کو پردہ کرانا ہے اس کو تم نے پردہ نہیں کرایا، اور جس کے لیے حلال ہے کہ وہ اپنے چہرے کو بھی کھول کر کے چلے اس کو تم نے بالکل پیک کر کے بالکل بلٹ پروف بنا کر کے لے کے جا رہے ہو. اور جس کو فتنہ جو بم کا گولا ہے اسے کھلا لے کے جا رہے ہو. یہی وجہ ہے کہ یہ نوجوان بگڑتے ہیں اور سیٹیاں مارتے ہیں اور نظریں بھٹکاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. اس لیے پردہ سکھاؤ. پردہ اسلام میں ہے. حرام ہے بے پردہ، اور دیوس ہے وہ مرد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو. اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ اپنے گھر کی عورتوں کی بے حیائی اور بے شرمی پر اپنی عورتوں کو نہیں روکتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، وہ دیوس ہوتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ اور دیوس کی سزا کیا ہے پوچھا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دیوس 1 مہینے کی دوری پر بھی رہے جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا. اب بولو دیوس بننا ہے؟ دیوس. اور اے میری ماں بہنوں اپنے شوہروں کو دیوس نہ بناؤ، دیوس نہ بناؤ، اور بے حیائی بے شرمی سے توبہ کرو. اللہ کے لیے اللہ سے ڈرو، اور لوگوں اپنی عورتوں کا خیال کرو، ان کی عزت کرو. وہ تمہارے خاندان، تمہارے اسلام، تمہارے دین کی عزت ہیں، تمہاری ناک ہیں. ان سے محبت کرو، ان کے حقوق کو یاد ادا کرو. اور ان کے حقوق کیا ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کھاؤ وہ کھلاؤ، جو پہنو اپنی بیویوں کو بھی پہناؤ، جو پہنو اپنی. بولو، بڑے دھیمی بول رہے ہو، کیوں؟ جیب سے زیادہ نوٹ نکلے؟ اچھا اب میں سمجھا، میں بیویوں کی بات کر رہا ہوں، بیوی کی نہیں کر رہا ہوں. یہ بات ہے، اسی لیے خاموشی ہے. ڈرو مت، ڈرو مت، ڈرو مت. میں بیویوں کہہ دیا، شاید مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ نہیں، مجھے بیوی کہنا تھا. میری ماں بہنیں میرے اوپر ہو سکتا ہے گالیاں دے، کوسیں کہ یار یہ آیا پتہ نہیں کہاں سے گھما رہا، میرے مردوں کو خراب کر رہا ہے. گھبراؤ مت میری ماں بہنوں، تمہاری قسمت میں جو اللہ نے